اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ 6 اپریل کو ہونے والے جلسے میں 8 فروری کا رزلٹ دیا جائے گا کہ کس طرح عام عوام خود چل کر اس جلسے میں آتی ہے، کس طرح اس جلسے میں ایک بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، اور کس طرح اس جلسے کے اندر اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا ووٹ بینک اگر کسی کا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، وہ عمران خان کے نظریے کا ہے، سربراہ تحریک انصاف کے نظریے کا ہے، اور یہ ایک بڑا میچ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اور اس بڑے میچ کے شروع ہوتے ہی پاکستان کی سیاست میں آپ کو ایک طوفان، سیاسی طوفان آتا ہوا نظر آئے گا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں مل کر نجکاری سے لے کر دیگر معاملات تک ایک نورا کشتی ضرور کریں گے، لیکن حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی پیج پر ہوں گے اور دونوں مل کر ہی یہ کام کریں گے۔ ملک کے اندر نجکاری ہو، بجلی کی وہ قیمتیں جس سے غریب آدمی پر قیامت ڈال دی گئی ہے، جس سے غریب آدمی جو ہے وہ مرنے سے پہلے ہی مر گیا ہے، اور مہنگائی کا ایسا بم گرا دیا گیا ہے، اور عید پر ایک ایسا تحفہ دے دیا گیا ہے کہ اب غریب شاید اپنی عید کو بھی اس طریقے سے نہ منا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا عظیم۔ سب سے پہلے آپ کو جمعہ مبارک، بڑا مقدس جمعہ ہے، اور آج میں نے سعودی عرب میں مکہ شریف میں نماز جمعہ کی ادائیگی کی۔ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں، اور سعودی عرب کے حکمرانوں کے لیے، سعودی حکومت کے لیے، سعودی فرمانرواں کے لیے، سعودی وزیر اعظم کے لیے خصوصی طور پر دعا کی، کیونکہ یہاں کے انتظامات دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ تاریخ کا سب سے بڑا رش، سب سے بڑا جمعے کا اجتماع، اور سب پرامن طریقے سے، ہر شخص مطمئن تھا۔ اللہ کا خاص کرم اور ملک کے حکمرانوں کی محنت۔ اب ذرا بات شروع کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہوئے، 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد رزلٹ کا آنا، رزلٹ کے معاملے پر تھوڑا سا مسئلہ ہو جانا، پھر آہستہ آہستہ دیگر معاملہ چلتے رہنا، اور اس کے بعد حالات یہ ہو چکے ہیں اس وقت کہ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا، بہت بڑا اپ سیٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اپ سیٹ ہونا یہ شروع ہو گیا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر مختلف لوگوں نے مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کو جہاں پر نیچے گرانے کی کوشش کی ہے، وہیں پر پاکستان کی سیاست کے اندر اب اپوزیشن کے ساتھ نہیں بلکہ اتحادیوں کے آپس کے اختلافات اس قدر شدید ہو گئے ہیں کہ جس کی انتہا ہی کوئی نہیں۔ ایک طرف حکومت کے اندر اختلافات ہیں، تو دوسری طرف آج علیمہ خان باجی نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اب سب کو باہر نکلنا ہوگا۔ اب عدلیہ کی آزادی کے لیے، پاکستان میں انصاف کی فراہمی کے لیے، پاکستان میں انصاف کی دستیابی کے لیے سب کو وکلا کا، ججز کا ساتھ دینا ہوگا۔ خلاصہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں اب حالات بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے اندر سیاسی حالات اس تیزی سے بدلیں گے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرے اہم ترین ذرائع کا کہنا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو واضح طور پر ان کی پارٹی نے یہ ہدایت بھی کی اور کہا بھی ہے۔ ہدایت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے کہ میاں صاحب اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے تو پھر پارٹی مزید نقصان میں چلی جائے گی۔ سٹینڈ کس بات پہ لینا ہے؟ سٹینڈ اس بات پہ لینا ہے کہ جو کام، جو اختیارات اگر آپ کے وزراء کے پاس ہیں تو ان اختیارات کو استعمال کرنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ میں بڑی اہم ترین خبر دے رہا ہوں، جس میٹنگ کے اندر کچھ معاملات طے ہو گئے ہیں، اور ان طے شدہ معاملات کے بعد یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچستان اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات میں کئی نشستوں پر بلا مقابلہ امیدواروں کے اعلان بھی ہو گئے ہیں۔ جس کے بعد اب سینٹ کی چیئرمین شپ کس کو ملے گی اس کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں مل کر
نجکاری سے لے کر دیگر معاملات تک ایک نورا کشتی ضرور کریں گے، لیکن حقیقت میں یہ دونوں ایک ہی پیج پر ہوں گے اور دونوں مل کر ہی یہ کام کریں گے۔ ملک کے اندر نجکاری ہو، بجلی کی وہ قیمتیں جس سے غریب آدمی پر قیامت ڈال دی گئی ہے، جس سے غریب آدمی جو ہے وہ مرنے سے پہلے ہی مر گیا ہے، اور مہنگائی کا ایسا بم گرا دیا گیا ہے، اور عید پر ایک ایسا تحفہ دے دیا گیا ہے کہ اب غریب شاید اپنی عید کو بھی اس طریقے سے نہ منا سکے۔ لیکن ان دونوں چیزوں میں حکومتی اتحاد میں شامل سب کی سب جماعتیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے تحریک استحکام پاکستان ہو، چاہے MKM پاکستان ہو، چاہے مسلم لیگ کاف ہو، سارے ایک پیج پر ہیں، لیکن پیپلز پارٹی صرف عوام کو دکھانے کے لیے ایک ڈرامہ کر رہی ہے، اور وہ ڈرامہ صرف گفتگو کی حد تک ہوگا، اس سے زیادہ آگے نہیں جائے گا۔ دوسری خبر دے دیں کہ قیدی نمبر 804 جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو بڑی ڈیولپمنٹ دے رہے ہیں کہ آپ کو بہت جلد یہ خبر مل جائے گی کہ سائفر کیس، توشاہانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس، ان تینوں کیسوں میں ملنے والی، خاص کر توشا اور ریفرنس میں ملنے والی سزائیں کس قدر غلط طریقے سے دی گئیں، اور یہ کیس بالکل اٹھ جائے گا۔ کپتان کے وکیل تو یہ بات کہتے ہیں، لیکن میری کئی آئینی قانونی ماہرین سے جب اس ضمن میں بات ہوئی تو انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس کیس میں اب نہ کوئی جان ہے، نہ کوئی حقیقت ہے، اور نہ ہی کوئی دیگر معاملہ ہے۔ یہ کیس بالکل ختم ہو جائے گا۔ ختم ہونے کے بعد قیدی نمبر 804 قوی امکان ہے کہ میکسیمم 45 ڈیز کے اندر جن میں سے کچھ دن گزر چکے ہیں، قیدی نمبر 804 پاکستان کی عوام کے اندر موجود ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اس جلسے کی، جس جلسے میں دوبارہ سے 8 فروری کی تاریخ دہرائی جائے گی، یعنی اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ، 6 اپریل کو ہونے والے جلسے میں 8 فروری کا رزلٹ دیا جائے گا کہ کس طرح عام عوام خود چل کر اس جلسے میں آتی ہے، کس طرح اس جلسے میں ایک بڑا مجمع اکٹھا ہوتا ہے، اور کس طرح اس جلسے کے اندر اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا ووٹ بینک اگر کسی کا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے، وہ عمران خان کے نظریے کا ہے، سربراہ تحریک انصاف کے نظریے کا ہے، اور یہ ایک بڑا میچ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اور اس بڑے میچ کے شروع ہوتے ہی پاکستان کی سیاست میں آپ کو ایک طوفان، سیاسی طوفان آتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ جو 2 ماہ ہیں، ان 2 ماہ میں آپ کو ایسی تبدیلیاں نظر آئیں گی جس کے متعلق آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مزید کیا ہوگا بتائیں گے اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔